اللہ رب العزت جل وعلا نے انسانوں کو شرف عبودیت سے مالا مال کر کے اس مقام میں رہتے ہوئے بھی اپنی ذات کے ساتھ ربط و تعلق عطا فرما رکھا ہے کہ بندہ جب اللہ رب العزت جل وعلا کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتا ہے تو گویا اس کا سر ظاہر میں تو زمین پر ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کیے ہوئے ہوتا ہے اور دنیا کی جلوتوں میں بھی مقام خلوت کو حاصل کر لیتا ہے اور بندگی کا شرف اسے عروج عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ ارشاد رسالت معاب ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز ایمان والوں کی معراج ہوا کرتی ہے، عروج اور بلندی عطا فرمانے والی ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس قدر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی بلند کر دیتا ہے۔ جو سر جھکا لیتا ہے وہ سر بلند ہو جاتا ہے، اس کو عظمت، فضیلت اور فوقیت مل جاتی ہے اور وہ مالک مہربان اپنے فضل و احسان اور عنایات کی بارشوں سے اسے فائدہ عطا فرماتا ہے۔ معزز سامعین و سامعات، اللہ رب العزت جل وعلا نے اسی بندگی اور نماز کی خاطر ایمان والوں کو حکم دیا کہ اس کی محافظت کرو، نگہبانی کرو، اسے محفوظ رکھو، قیمتی خزانہ ہے، اثاثہ ہے، ضائع نہ ہونے پائے، اس کا لحاظ اور خیال رکھو۔ گرامی قدر، حافظو کا لفظ محافظت سے بنا ہے اور باب مفاعلہ سے امر ہے۔ اس میں دو معنی پائے جاتے ہیں، ایک مبالغہ کا معنی اور دوسرا مشارکت کا معنی۔ مبالغہ کا معنی کہ حفاظت میں زیادہ کوشش کرو، اور گویا اس کا مفہوم یہ بنے گا کہ پنج گانا نماز کو اس کے اوقات میں ارکان و شرائط کے ساتھ ادا کرو، کہیں کسی رکن میں، کسی شرط میں کمی نہ ہو جائے، کوئی وقت گزر نہ جائے، اور پھر سنن اور مستحبات کا لحاظ اور خیال کرو اور ادائیگی دل لگی اور دل جمی کے ساتھ کرو کہ تمہارا ظاہر و باطن سب کچھ اللہ رب العزت جل وعلا سے رابط ہو جائے اور متعلق ہو جائے۔ گرامی قدر، مشارکت کا جو معنی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ مومن نماز کی حفاظت کر رہا ہو اور نماز مومن کی حفاظت کر رہی ہو، یہ بندہ اسے وقت پر ادا کرے کہ وقت نہ گزرنے دے، اور نماز اسے بے حیائی اور برائی سے محفوظ رکھے کہ گناہ میں نہ مبتلا ہونے دے۔ یہ بندہ اس کی حفاظت کرے، وہ اس کی حفاظت کرے، تو گویا اس میں دونوں معنی ہیں، مبالغہ کا معنی بھی ہے اور مشارکت کا معنی بھی ہے کہ ہم دنیا میں نماز کی حفاظت کریں، نماز دنیا میں ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکے، قبر میں سختی سے بچائے اور حشر میں عذاب سے محفوظ و مامون فرمائے۔ اور گرامی قدر،
اس کی حفاظت میں بہت ساری چیزیں ہیں، 3-4 چیزیں ابتدائی طور پر آج آپ احباب کے گوش گزار کیے دیتا ہوں۔ پہلی چیز کہ وقت پر ادا کی جائے، وقت گزرنے نہ دیا جائے۔ اللہ رب العزت جل وعلا کا فرمان ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے، جو ہی فرض ہو اس کی ادائیگی کی جائے، وقت کو گزار نہ دیا جائے۔ تبھی تو ارشاد ربانی ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تباہی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو نمازوں میں غفلت کرتے ہیں اور وقت گزار دیتے ہیں۔ وقت گزرنے کے بعد فریضہ تب بھی باقی رہتا ہے، ادا نہیں کر سکے تو قضا کرو، لیکن وقت گزرنا اس کو ضائع کرنا ہے، لہٰذا وقت کو گزرنے نہیں دینا چاہیے، اسے وقت کے اندر ہی ادا کرنا چاہیے۔ دوسری چیز اس میں تعدیل ارکان۔ تعدیل ارکان کا معنی ہے نماز کے ہر رکن کے ساتھ انصاف کرنا، اس کا جتنا وقت بنتا ہے اور اس کا جیسا طریق ہے اس کو پوری طرح ادا کرنا، اطمینان کے ساتھ ادا کرنا، کہ ایسا نہ ہو کوئی رکن رہ جائے یا وہ رکن نامکمل ہو اور دوسرے رکن کی طرف منتقل ہو جائے۔ اور تعدیل ارکان نماز میں واجب ہے، اس کا پورا خیال اور لحاظ رکھا جائے، اس میں کوئی کوتاہی نہ چھوڑی جائے۔ گرامی قدر، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسجد نبوی میں ایک صحابی داخل مسجد ہوتے ہیں اور داخل ہو کے نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب 9 مسلم تھے، کوئی صاحب آج ایمان لایا تھا، کوئی 1 دن پہلے ایمان لایا تھا، کسی کو 2 دن ہوئے تھے، ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تربیت پا رہے ہیں۔ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب اصحاب رسول نے آقا علیہ السلام سے تعلیم اور تربیت حاصل کر لی، اس وقت کی بات تو رب بھی یوں کرتا ہے، کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے محبوب کے غلام اور اصحاب ایسے بندے ہیں جنہیں تجارت اور لین دین اور کاروبار اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر پاتا، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز پڑھنے سے بھی انہیں کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ ان کی اولاد، ان کی مصروفیات، ان کی مشغولیات، ان کے کاروبار، کوئی چیز ایسی نہیں جو انہیں نماز سے دور کر دے، بلکہ جب تک وہ نماز ادا نہ کر لیں ان کی روحیں تو بے قرار رہتی ہی رہتی ہیں، ان کے جسموں کو بھی قرار نہیں ملتا، انہیں نیند بھی نہیں آتی۔ اور آقا علیہ السلام نے جن کی تربیت کی تھی، رب نے ان کی یوں تعریف فرمائی۔ وہ مرحلہ جس کا ذکر کر رہا ہوں وہ مرحلہ ہے جب کوئی آج ایمان لایا ہے، کوئی 1 دن پہلے لایا ہے، کوئی 2 دن پہلے لایا ہے، ابھی تربیت پا رہے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فدخل المسجد، وہ شخص مسجد میں داخل ہوا، اور یہ روایت صحیح بخاری میں ہے، اور داخل ہو کر فصلی، اس نے نماز ادا کی۔ آقا علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے، اور واپس جاتے ہوئے فسلم علی النبی، اس صحابی نے آقا علیہ السلام کو سلام کہا، فردہ، آقا علیہ السلام نے جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد ایک اور بات بھی کہی۔ اب دیکھیے، نماز کے بعد اصحاب رسول کا آقا علیہ السلام کو سلام کہنا، سرکار کا جواب دینا، یہ معمول تھا کہ وہ صحابی 3 بار نماز پڑھ کے باہر نکلنے لگا، ہر بار آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کہتا، حضور السلام پہلے جواب دیتے، پھر اسے کہتے، کیا کہتے؟ کہا ارجی فصلی فانک لم تصلی، واپس پلٹو، نماز پڑھو، ابھی تم نے نماز ادا نہیں کی۔ وہ صحابی
امتثال حکم کے لیے واپس پلٹے، نماز ادا کی، پھر جانے لگے، سلام کہا، جواب ملا تو سرکار نے ساتھ پھر فرمایا ارجی فصلی فإنک لم تصلی ثلاثاً، 3 بار ایسا ہوا۔ انہوں نے عرض کی اے رسول مکرم علمنی، آپ مجھے نماز سکھائیے، کیسے نماز ادا کروں؟ تو آقا علیہ السلام نے انہیں جو تعلیم دی یہ تعدیل ارکان کی تعلیم تھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا قمت الی الصلاۃ فکبر، جب تم نماز پڑھنا چاہو، نماز کے لیے آؤ، نماز کا وقت ہو جائے تو تکبیر کہو۔ تکبیر کہہ کے ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، پھر جتنا میسر ہو قیام میں قرآن تلاوت کرو۔ اور پھر فرمایا جب قرآن تلاوت کر لو ثم ارکع، پھر رکوع میں چلے جاؤ، حتیٰ تعتدل، یہاں تک کہ رکوع کے ساتھ انصاف کرو، عدل کرو، حتیٰ تعتدل راکعا، کہ حالت رکوع میں تم اپنے جسم کو بالکل سیدھا کر لو، پشت تمہاری سیدھی ہو، رکوع میں جھکی ہوئی ہو، اور جب تم اعتدال کے ساتھ رکوع کر لو پھر تم نے کھڑا ہونا ہے، پھر کھڑے ہو جاؤ، حتیٰ تطمئن قائما، یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو، یوں نہیں کہ رکوع سے یوں اٹھنے لگے، اٹھتے اٹھتے پھر سجدے کی طرف چلے گئے، بلکہ اطمینان کے ساتھ پہلے سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر فرمایا ثم اسجد حتیٰ تطمئن ساجدا، پھر سجدے میں جاؤ یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ سجدہ ادا کرو۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے امرنا ان نسجد علی 7 اعضاء، ہمیں حکم ملا ہے 7 اعضاء پر سجدہ کریں، پاؤں بھی، گھٹنے بھی، ہاتھ بھی، اور یہ چہرہ جو ہے یعنی ناک اور پیشانی، یہ 7 زمین پر ٹیک کر پھر ہم سجدہ کریں، کوئی عضو زمین سے ہٹا ہوا نہ ہو، پاؤں کی انگلیاں اٹھی ہوئی نہ ہو، ہاتھ زمین الگ نہ ہو، اور پیشانی یا ناک میں سے کوئی چیز الگ نہ ہو، اچھے طریق سے سجدہ کریں۔ اور اس حدیث میں تعدیل ارکان میں آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر تم بیٹھو حتیٰ تطمئن جالسا، یہاں تک کہ جب تم جلسہ کرو 2 سجدوں کے درمیان بیٹھو، اطمینان کے ساتھ پہلے بیٹھو پھر دوسرے سجدے کی طرف جاؤ، یہ نہیں کہ ابھی بیٹھنے میں سیدھے بھی نہیں ہوئے تو دوسرے سجدے کی طرف چلے جاؤ۔ ثم افعل فی صلاتک کلھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر باقی رکعتوں میں بھی سب نمازوں میں ایسا کرو۔ اس کو تعدیل ارکان کہتے ہیں، یعنی کھڑے ہوں تو قیام کو سیدھا کریں، رکوع میں جائیں تو پورا رکوع کریں، کھڑے ہوں تو پورے کھڑے ہوں، سجدے میں جائیں تو پوری طرح سجدہ کریں، پھر درمیان میں بیٹھیں جلسے میں تو صحیح طرح جلسہ کریں، یعنی ہر رکن کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ نماز تعدیل ارکان کے بغیر محفوظ ہوتی ہی نہیں، ضائع ہو جاتی ہے، اور جان بوجھ کے تعدیل ارکان چھوڑنے والے کو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کا چور کہا ہے، اس کی تو سرے سے نماز ہی نہیں ہوتی۔ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا بہت برا چور ہے نماز کا چور۔ صحابہ نے پوچھا کیف یسرق فی صلاتی، حضور کوئی نماز پڑھتے پڑھتے کیسے چوری کر سکتا ہے؟ نماز کی چوری کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یتم رکوعہا ولا سجودہا، فرمایا نماز کا چور یہ ہے جو نماز کا رکوع پورا نہ کرے، نماز کا سجدہ پورا نہ کرے، فرمایا وہ نماز کا چور ہے، اگرچہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن نماز کے ساتھ وہ انصاف نہیں کر رہا، وہ نماز کا چور ہے۔ اور ایک حدیث میں تو ایسے کو منافق بھی کہا جو وقت گزارتا رہے، آخری وقت آ جائے پھر نماز کے لیے آئے۔ آقا علیہ السلام نے اس کے عمل کو کس کے ساتھ مشابہت دی، سنیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ نماز پڑھتا ہے، نماز میں وہ سجدے میں جاتا ہے تو حضور فرماتے ہیں فنقر 4، فرمایا وہ 4 چونچیں یوں زمین پر مارتا ہے، یعنی اس کے سجدے کو ایسے کہا جیسے مرغا زمین پر یوں چونچے مارتا ہے اور اپنا دانہ اٹھاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ سجدہ نہیں کر رہا، وہ تو زمین پہ چونچے مار رہا ہے۔ لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا، فرمایا رب کو تو کم ہی ذکر کر رہا ہے۔ اور قرآن نے بھی منافقین کا جہاں تذکرہ فرمایا، فرمایا اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالا،
جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بڑی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، غفلت سے، توجہ نہیں کرتے نماز میں، حضوری نہیں ہوتی، اور اپنے ظاہر و باطن کو نماز کی طرف مائل نہیں کرتے، بڑی بے توجہی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، فرمایا لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کو تو کم ہی ذکر کرتے ہیں۔ کہ وہ ریاکاری کہ نماز بندہ اس لیے پڑھے کوئی مجھے نمازی کہے اور بندوں کو راضی کرنے کے لیے پڑھے، اس سے بھی نماز ضائع ہو جاتی ہے کہ ریاکاری اللہ تعالیٰ جل وعلا کو پسند نہیں ہے۔ لہذا نماز کی ہم حفاظت کریں کہ قیمتی اثاثہ ہے اور کل ہمارے کام آنے والا ہے، یہ نہ ہو جب ضرورت پڑے تو پاس کچھ موجود ہی نہ ہو، وہ ہماری نمازیں لپیٹ کے ہمارے منہ پر نہ مار دی جائیں، ہمارے اعمال کرنے کے باوجود بھی ضائع نہ ہو جائیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے تبھی تو فرمایا فویل للمصلین، فرمایا ہیں کچھ لوگ نمازی اس کے باوجود ان کے لیے ویل ہے، دوزخ کی ایک وادی ہے، عذاب ہے۔ اے مالک کون؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، فرمایا جو نمازوں سے غفلت کرتے ہیں، پڑھتے تو ہیں لیکن وقت گزار دیتے ہیں، وہ لوگ الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، فرمایا وہ لوگ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں وہ بھی اپنی نماز کو ضائع کر دیتے ہیں، وہ لوگ جو رب کی بندگی بھی کریں اور لوگوں کو معمولی مانگنے پر ضرورت کی چیزیں بھی نہ دیں وہ بھی نماز کو ضائع کر دیتے ہیں، کہ بندگی خدا تو بندے کے دل کو سوز و گداز سے بھر دیتی ہے، نرم دل کر دیتی ہے، وہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنتا ہے۔ اگر وہ بندگی بھی کرتا رہا، دل سخت بھی ہوتا رہا، سمجھو اس نے نماز پڑھی تو ہے لیکن محفوظ نہیں رہی، اگر بچی ہوتی تو دل کے اندر نرمی اور سوز و گداز پیدا ہو جایا کرتا۔ تو گرامی قدر اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مذمت فرمائی کہ جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر اسے محفوظ نہیں کرتے، بچاتے نہیں، لوگوں کے لیے پڑھتے ہیں، رب کے لیے نہیں پڑھتے، وقت گزار کے پڑھتے ہیں، وقت پر نہیں پڑھتے، بے توجہی سے پڑھتے ہیں، توجہ نہیں دیتے، خشوع و خضوع کا لحاظ نہیں رکھتے، خیال نہیں رکھتے۔ گویا انہیں ساتھ ترغیب بھی دی کہ اس کا خیال رکھو، نماز قیمتی اثاثہ ہے، کل کام آنے والی چیز ہے، اس کی حفاظت کرو۔ آج ہمارے پاس کوئی قیمتی چیز ہو لاکرز میں رکھواتے ہیں، مال بینک میں جمع کرواتے ہیں، کہتے ہیں ضائع ہو گیا تو پھر ساری محنت رائے گاں ہو گئی۔ ارے یہ چیزیں بھی قیمتی ہیں، ان کی قیمت تو یہاں ہے، لیکن نماز تو اتنی قیمتی ہے کہ اس کی قیمت یہاں بھی ہے، قبر میں بھی ہے، حشر میں بھی ہے۔ یہ نہ ہو جب وقت آئے حساب کا تو پاس کچھ ہو ہی نہ، اور سارے کا سارا کیا درا ضائع ہو جائے، حبت ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات، رب کہتا ہے ساری نمازوں کی حفاظت کرو، ایک نماز بھی ضائع نہ ہو جائے، والصلاۃ الوسطیٰ، خاص کر درمیانی نماز کی حفاظت کرو، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے حضور ادب کے ساتھ قیام کرو، اس کی بارگاہ کے آداب بجا لاؤ، اس کی طرف پورے متوجہ ہو جاؤ۔ لہٰذا ہمیں جہاں نماز ادا کرنی ہے وہاں یہ خیال رکھنا ایسے ادا کریں کہ ادائیگی میں کوئی کمی نہ رہ جائے، کوئی خامی نہ رہ جائے، کمزوری نہ رہ جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ کل ہمارے کام آنے کے قابل ہی نہ ہو، اور عمر بھر محنت بھی کرتے رہے اور حاصل محنت بھی کچھ نہ ہو۔ ایسی کیفیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ایسی کیفیت ہونی چاہیے کہ اس کی حفاظت حاصل ہو سکے، اس کو ادا کریں اور ادائیگی کرتے جائیں، ساتھ ساتھ اپنے نامہ اعمال میں اس کو محفوظ کرتے چلے جائیں۔ اگر قیمتی چیز لاکرز میں رکھوائی جا سکتی ہے اس لیے کہ چور نہ لے جائے، تو نماز بھی محفوظ کی جا سکتی ہے کہ شیطان نہ چورا لے، ختم نہ کر دے، اور وہ اپنے قلبی گہرے تعلق کو رب کے ساتھ مضبوط کرنے کے ساتھ یہ کیفیت حاصل ہوگی۔ کریم آقا علیہ السلام اپنے اصحاب کو اس کی تعلیم دیتے، اور تعلیم میں کیفیت یہ ہوتی کہ آپ نے نماز ادا فرمائی اور نماز کے بعد اصحاب کی طرف چہرہ فرمایا، قالا، اور ان سے کہا
ہل ترون قبلتی ہا ہونا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تم یہ دیکھتے ہو کہ میرا چہرہ قبلے کی طرف ہے، اس طرف ہے، اور تم میرے پیچھے ہوتے ہو، اور تم رکوع و سجود جو کرتے ہو اس میں پوری اتباع ابھی نہیں کر پاتے، ابھی نو مسلم تھے نا، تربیت کے ایام تھے۔ ساتھ ہی آقا علیہ السلام نے فرمایا فواللہ ما یخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم، فرمایا قسم بخدا تمہارے رکوع بھی مجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہوتے اور تمہارے خشوع بھی مجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہوتے، تمہارا ظاہر بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہوتا، تمہارا باطن بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہوتا۔ فرمایا تم جس کیفیت میں ہوتے ہو، رکوع تو ظاہری کیفیت ہے اور خشوع باطنی اور قلبی کیفیت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں حالت نماز میں ہوتا ہوں، تم میرے پیچھے کھڑے ہوتے ہو اور میرا چہرہ آگے قبلے کی طرف ہوتا ہے، اس کے باوجود لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، تمہارے رکوع اور تمہارے خشوع کچھ بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہوتا، تمہارا ظاہر و باطن میرے سامنے ہوتا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ رکوع کی تو خبر مل سکتی ہے، آہٹ سے احساس ہو سکتا ہے، نظر چورا کے دور والے کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے خالی رکوع کا کہا ہی نہیں، فرمایا تمہارے رکوع بھی مجھ سے چھپے ہوئے نہیں، تمہارے خشوع بھی مجھ سے چھپے ہوئے نہیں۔ اور پھر آگے فرمایا لوگو میری حالت یہ ہے فواللہ انی لاراکم من وراء ظہری، فرمایا خدا کی عزت کی قسم جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں نور نبوت سے میں ایسے ہی پس پشت بھی دیکھ لیتا ہوں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ان جہتوں میں دیکھنے میں مقید نہیں بنایا، انی لاراکم من وراء ظہری، فرمایا میں تو آگے بھی دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ ارے ان کے تو دیکھنے کی یہ کیفیت ہے کہ وہ نماز میں کھڑے ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ میں نے جنت کو بھی دیکھا، حتی رأیت الجنت والنار، میں نے جنت کو بھی دیکھا دوزخ کو بھی دیکھا، اور کوئی چیز ایسی نہیں تھی جسے میں نے نہ دیکھا ہو۔ صحابہ نے پوچھا حضور آپ نے یوں نماز میں اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا وہ کس لیے؟ فرمایا جنت میرے اتنے قریب تھی کہ جب میں نے ہاتھ بڑھایا نا جنت کے خوشوں تک ہاتھ پہنچ گیا، اور میں نے چاہا کہ جنت کے خوشے اور میوے پھل توڑ لوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر توڑ لیتا لَأَكَلْتُمْ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، جب تک دنیا باقی رہتی تم کھاتے رہتے، وہ کبھی ختم نہ ہوتے، اس لیے کہ جنت کے پھل ختم نہیں ہو سکتے، وہ نعمتیں اختتام پذیر نہیں ہوتی، جنت کی نعمت کو زوال نہیں۔ پھر میں نے مشیت ایزدی کے مطابق ہاتھ کو پیچھے ہٹا لیا، میں نے کہا یہ جنتیوں والے عمل کریں تو یہ سارے پھل انہی کے لیے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے تو اپنی اس کیفیت کا بیان فرمایا لوگو میری کیفیت تمہاری طرح نہیں ہے، تم صرف سامنے ایک جہت میں دیکھتے ہو، اللہ نے جہات ستہ کی ہر چیز مجھ پر منکشف اور ظاہر فرما دی ہوئی ہے، اور ایسا نور نبوت عطا فرما دیا ہے۔ اور آقا علیہ السلام تو فرماتے ہیں لوگو اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت جو مرد مومن نیک شخص ہے اس کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے خاص نور سے دیکھتا ہے، اس کے لیے دیکھنے میں دوریاں اور قربتیں سب مٹ جاتی ہیں، اور اللہ اسے خاص نور عطا کرتا ہے کہ وہ مدینہ المنورہ میں وہ خطبہ ہی کیوں نہ دے رہا ہو، 1 مہینے کی مسافت دور مقام نہاوند پہ لڑنے والے ساریہ کو دیکھ کر کہتا ہے یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ بعد میں خبر لے کر آنے والا مخبر کہتا ہے جمعے کا وقت تھا، دشمن ہمیں پہاڑ کی طرف سے گھیر رہا تھا، اچانک ہمیں عمر فاروق کی آواز وہاں سنائی دی یا ساریۃ الجبل، ہم پہاڑ کی طرف متوجہ ہوئے، فغلبنا ببرکت ذالک الصوت، اس آواز کی برکت سے اللہ نے ہمیں غلبہ اور فتح عطا فرما دی۔ ارے یہاں تو مرد مومن کی فراست کا یہ حال ہے، اس کی آواز ہو، اس کی نظر ہو، کہاں کہاں تک پہنچتی ہے۔ اور جس محبوب کو رب نے لا مقام پہ بولا کہ
اپنا دیدار کروایا ہے، اس محبوب کی نظر کی کیفیت کتنی اعلیٰ ہے۔ آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے صحابہ رکوع و سجدہ میں مجھ سے تقدم نہ اختیار کرو، آگے نہ بڑھو۔ اور دوسری روایت یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے رکوع و سجدہ میں پہل کرنے والوں کے لیے بارے میں یوں بھی ارشاد فرمایا، حالانکہ آپ کا انداز بڑا مشفقانہ ہوا کرتا تھا، اور جب بولتے تو مہربانی اور شفقت آپ کی زبان سے واضح ہوا کرتی تھی، اور اتنے نرم تھے کہ رب نے کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، محبوب رب کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے ہیں ہی بڑے نرم دل۔ صحابہ کا اسی لیے جمگٹا رہتا ہے تمہارے پاس، یہ لوگ جمع رہتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے محبوب اگر سخت مزاج ہوتے، سخت کلام ہوتے تو آپ کے ارد گرد یہ مجمع نہ لگتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بڑا نرم دل بنایا، رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ اس کے باوجود حفاظت نماز میں آقا علیہ السلام کس طریقے سے صحابہ سے گفتگو کر رہے ہیں اور ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، ذرا سنیے۔ ہم نماز پڑھتے پڑھتے پورا لحاظ اور خیال نہیں رکھتے، اور خاص کر جماعت میں لازم ہے کہ ہر رکن امام سے پیچھے رہے۔ امام رکوع میں جائے، جب وہ رکوع میں پہنچ چکا ہو پھر رکوع میں جانا شروع کریں۔ امام کھڑا ہو کے سجدے میں جائے، جب وہ زمین تک مصلی تک پہنچ جائے پھر سجدے میں جانا شروع کریں۔ امام سے پہلے بھی نہ کریں اور امام کے ساتھ بھی نہ کریں، اس بات کا خاص لحاظ رکھیں۔ اصحاب رسول کہا کرتے تھے کہ جب تک آقا علیہ السلام زمین پر نہیں پہنچتے تھے ہم اپنے آپ کو جھکانا شروع نہیں کرتے تھے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اما یخشى الذی یرفع راسہ قبل راس الامام ان یحول اللہ راسہ راس حمار او صورتہ صورت حمار، فرمایا وہ شخص ڈرتا نہیں خدا سے جو امام سے پہلے رکوع و سجدہ سے سر اٹھا لیتا ہے، خدا کہیں اس کے سر کو گدھے کا سر یا اس کی شکل و صورت کو گدھے کی شکل و صورت نہ بنا دے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک ومن عذاب النار۔ اتنی سخت وعید فرمائی، تعلیم دی، سمجھایا، یہ بہت بڑی خرابی ہے، اس سے بچو۔ امام کی اقتداء کرو تو اس سے پیچھے رہو، کسی رکن میں اس کے برابر یا اس سے پہلے نہ جاؤ، بلکہ اپنے آپ کو ہر رکن میں امام سے مؤخر رکھو، اور امام کے ساتھ بھی رکن تبدیل نہ کرو اور امام سے پہلے بھی رکن تبدیل نہ کرو۔ اور عقلاً بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی وقت بھی نہیں بچتا، ٹائم بھی سیو نہیں ہوتا۔ کوئی ایک شخص رکوع سے پہلے بھی سر اٹھا لے تو تب بھی سلام تو امام کے ساتھ ہی پھیرے گا، وقت تو تب بھی نہیں بچا، تو وقت بھی نہیں بچتا تو نماز بھی نہیں بچتی، نماز بھی ختم ہو جاتی ہے، بلکہ اس کے لیے اتنی سخت وعید ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہیں اللہ اس کی شکل و صورت کو گدھے کی شکل و صورت نہ بنا دے، اس کا چہرہ مسخ نہ کر دیا جائے، وہ ڈرے خدا کے خوف سے کہ اتنی بڑی بندگی میں اتنی بڑی فحش غلطی کر کے کہیں رب کو ناراض نہ کر بیٹھے، رب کی رضا کا خیال رکھے۔ ہم معمولی باتوں میں کہیں نمازوں کو ضائع کر کے قیامت کے دن کے بہت بڑے آسرے سے اپنے آپ کو دور نہ کر بیٹھے۔ اسی لیے تو خالق و مالک جل وعلا فرماتا ہے کہ وہ شخص جو نماز ادا کرتا ہے اس کا خیال رکھے، حافظو، وہ صرف ادا ہی نہ کرے، ادائیگی کے ساتھ ساتھ اسے محفوظ رکھے، بچا کے رکھے، قیمتی خزانہ ہے، اس کے کام آنے والی چیز ہے۔ اور موطا امام مالک میسر صحابی ہے کہ جو شخص امام سے پہلے رکوع و سجدہ سے سر اٹھا لیتا ہے، اس سے پہل کرتا ہے، اس کا سر انما ناسیاتہ بیاد الشیطان، اس کی پیشانی شیطان کے ہاتھ میں ہے۔ چاہیے تو یہ کہ نماز میں بندہ رب رحمان کی بارگاہ میں جھک رہا ہے اس کے ہاتھ میں ہو، لیکن فرمایا جو امام سے پہلے رکن بدلے اس کی پیشانی شیطان کے ہاتھ میں ہے۔ یرفعہ و یدعہ، شیطان ہی اسے اٹھا رہا ہے، شیطان ہی اسے جھکا رہا ہے۔ بتائیے جو نماز ادا کرتے کرتے بھی شیطان کے ہاتھ میں ہو کہ وہ اسے اٹھا رہا ہو، امام سے پہلے اٹھا لے، امام سے پہلے جھکا لے، اس کی نماز کیسے محفوظ ہو سکتی ہے، کیسے بچ سکتی ہے؟ ہمیں اس کو آدابی کرنا ہے کہ کوتاہی نہیں کرنی۔
بر وقت ادا کرنا ہے، وقت نہیں گزار دینا، تعدیل ارکان کے ساتھ ادا کرنا ہے، ہر رکن کے ساتھ انصاف کرنا ہے، جتنا اس کا کم از کم وقت بنتا ہے وہ ضرور اس کو دینا ہے، ریاکاری نہیں کرنی، دکھلاوا نہیں کرنا، رب کی رضا کے لیے اس عمل کو کرنا ہے، لوگوں کی خوشنودی کے لیے نہیں کرنا، اور کسی رکن کو امام سے پہلے ادا نہیں کرنا، ہر رکن کو امام کے بعد ادا کرنا ہے، تاکہ ہم اس کی ادائیگی بھی کرتے چلے جائیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ ہماری نمازیں محفوظ بھی ہوتی چلی جائیں۔ اور پھر اس کے تقاضوں پر بھی عمل کرنا ہے اور اس کا بھی خیال اور لحاظ رکھنا ہے۔ تو گرامی قدر، ان ساری چیزوں کا لحاظ اور خیال رکھنا یہ حفاظت نماز میں اہمیت والی چیز ہے۔ جو اس کو اپنائے گا گویا وہ بندگی بھی کرے گا اور ساتھ ساتھ وہ اس کے لیے ذخیرہ آخرت بھی بن جائے گی، اور وہ باقیات صالحات میں ہوگی، وہ باقیات ہوں گی جو صالحات ہیں اور آخرت میں کام آنے والی ہیں۔ ہمیں چاہیے پوری توجہ دیں، ایک نماز کو بھی ضائع نہ کریں کہ نماز کے لیے آواز پڑے، وقت ہو جائے ہم غفلت کریں۔ یہ غفلت بہت خسارے کا سودا ہے، جب موت قریب آئے گی نہ پھر پتہ چلے گا یہ کتنا گھاٹا ہے۔ اپنے کاروبار، مصروفیات، مشغولیات، ان عذروں کو سامنے نہ رکھیں، ہم خود جانتے ہیں یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ اصل بات خوف خدا سے خالی ہو جانا ہے کہ رب کا خوف نہیں تب ایسا ہوتا ہے، ورنہ جب رب کا خوف ہو بندے میں یہ کیفیت آ ہی نہیں سکتی۔ پہلی بات تو اس کو ادا کرنا ہے، کبھی نماز کو چھوڑنا نہیں، پھر بر وقت کرنا ہے، شیطان اور لوگوں کے لیے نہیں، اللہ کی خاطر کرنا ہے، اور صحیح طریق سے کرنا ہے، کوئی کمی کوتاہی رہ نہ جائے۔ پھر مالک کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، اے اللہ میرے ٹوٹے پھوٹے سجدوں کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس لیے کہ قبولیت تو محض اس کے فضل سے ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مکمل طور پر طریق پر چلنے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا ہمیں یہ نصیب فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔